خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی مثالی ہے، سیرت بھی مثالی ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں ڈھنبال والوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں کا جو مجمع دیکھ کر، یہاں کا ماحول دیکھ کر۔ میں نے قاضی نعیم صاحب کو کہا کہ یہاں کا ماحول جو ہے میں بہت دنوں سے انتظار کرتا تھا کہ یہاں ڈھنبال والوں کا ماحول دیکھوں، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اللہ علماء کو پیدا کرے، اللہ یہاں پر صلحاء کو پیدا کرے، اللہ یہاں پر مولانا الیاس صاحب جیسا پیدا کرے، اللہ یہاں پر جنید بغدادی جیسا پیدا کرے، اللہ یہاں پر بشر حافظ جیسا پیدا کرے، اللہ یہاں پر جو ہے شاہ بہاء الدین نقشبند جیسا پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی جو توفیق دی ہے، اللہ بار بار توفیق دیتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا، ہمارے نوجوان کے لیے یہ بات ہے کہ ہم کیا مایوسی کا شکار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کے بعد کیا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ میری سننے والا نہیں، اللہ میری جو ہے توبہ قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ دل میں بار بار خیال آتے ہیں
کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، میری اللہ کہاں سنے گا، میرے گھر والوں کی کہاں سنے گا، اور میری مدد کیسے آئے گی، اللہ میری کیسے سنے گا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث مبارکہ خاص طور پر سنیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شیطان نے جو ہے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے بہکاتا رہوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جو ہے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اس وقت جو ہے فرشتوں کو بڑی حسرت ہوئی، فرشتے کہنے لگے اے اللہ، اولاد آدم کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو اللہ نے پوچھا کیسے میرے فرشتوں؟ کہا کہ یہ جب شیطان دائیں بائیں آگے سے بہکاتا رہے گا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اولاد آدم کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو اللہ نے فرمایا او میرے بندے، تو ذرا کان کھول کر سن لے، میرے فرشتوں ذرا آپ سن لیجئے کہ اس میں شیطان کو جو ہے دو سمت جو ہے بھلا دی ہے، یہ دو سمت کو بھول گیا ہے، ایک اوپر کی سمت ایک نیچے کی سمت۔ جب میرا گنہگار بندہ جو ہے میرے در پر آئے گا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگے گا اے اللہ بہت گناہ ہو چکے، تو معاف کر دے، میں جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی اس کے ہاتھ جو ہے نیچے نہیں جائیں گے، میں تمام بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کی دعاؤں کو سن لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کتنے رحیم ہے، اللہ کتنے کریم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کہ جو آپ نا امید مت ہو میری رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کبھی بھی برس سکتی ہے، میری رحمت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے میرے دربار میں آئے گا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے راضی ہو جائیے، میں نے بہت خطائیں کی ہے، اب بقیہ زندگی تیری فرما برداری میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آجا میرے بندے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں الٹے پھر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندو تم میرے دروازے پر آ جاؤ اور میرے سامنے مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدے میں گر جاؤ، مجھ سے مانگو۔ ابھی بندہ جو ہے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے جو ہے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جو ہے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان مردود، تو ذرا کان کھول کر سن لے، میری بات بھی غور سے سن لے، میرے بندے جو ہے مرنے سے پہلے گناہ کرتے رہیں گے اور جو ہے آخر میں مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لی، جو ہے میں اسی وقت ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ شیطان نے بہکانے کے لیے فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم بندے کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری دو قسم ہے، فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اپنے عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم جو ہے میں بندوں کو معاف فرما دوں گا۔ جا تو بہکاتا رہے، لا میرے بندے جو ہے زمین و آسمان سے گناہوں کو بھر دے۔ ایک مرتبہ کہہ دے گا کہ بندے کہہ دے گے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اسی وقت اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کے سامنے یہ اس لیے بات رکھی کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ میرے پیر و مرشد ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ وہ دور حدیث کی طلباء کو جو ہے طلباء کو درس دے رہے تھے اور کہا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ تو عورتیں تھیں، بچی تھی، کہنے لگی کہ جو ہے یہ سب سے زیادہ آسان ماں کو منانا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے زیادہ منانا کس کو ہے؟ آسان ماں کو ہے۔ پھر کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بندہ جو ہے یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اپنی ماں سے روٹھ جاتا ہے، ماں بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن ماں جو ہے نا اپنی
جو بیٹی ہوتی ہے اس کا بھائی ہوتا ہے تو بیٹی کو کہتی رہتی ہے ماں کہ میرے منی نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، اس لیے تو نے کپڑے استری کر دیے، جو ہے اوپر سے ناراض ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ ماں کی ممتا اس کو مجبور کر رہی ہے، بیٹی سے پوچھوا رہی ہے کہ اس نے جو ہے کھانا کھایا، اس نے روٹی کھائی، اس نے پانی پیا، سب پوچھ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، بار بار پوچھ رہی ہے۔ پتہ ہے دل سے وہ خفا نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پیار کرنے والی کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں کے دل کے اندر یہ محبت ڈالی اور جو ہے کہا کہ سب سے زیادہ عورتوں نے کہا کہ ماں کو منانا آسان ہے، لیکن پھر صاحب نے فرمایا کہ ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے بندے کو قریب کرنے والا ہے، دل سے جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ ماں کے سامنے جو ہے رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، ماں کے سامنے جو ہے ہاتھ بھی جوڑ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ماں جا کے معاف کرتی ہے، جا میرے بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن ایک وہ ذات اللہ کی ذات ہے کہ آپ گناہ کر کے آئے اور آپ نے جو ہے سیدھے دل کے اندر معافی مانگ لی، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور جو ہے آپ نے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے، دل کے اندر کہہ دیا، دل کے اندر شرمندہ ہو چکا، دل کے اندر جو ہے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے نہیں رونا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے صرف شرمندگی جو ہے جھکانی پڑتی ہے، شرمندگی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جو ہے اسی وقت اس کے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ او میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ او میرے بندے تو زنا میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ ہر وقت پکار رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جب بندہ سود کھاتا ہے اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ او میرے بندے جو ہے کسی گناہ میں ملوث ہو پر کہتے ہیں اللہ کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ او میرے بندو اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ اپنا عشق دینا چاہتا ہے۔ اللہ کا تو یہ عشق ہم پر ہے ہی، لیکن ہم دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے دور ہے، ہم اللہ کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے روتے۔ ایک ندامت کا آنسو جو ہے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بشر حافی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ وہ کیسے اللہ کے ولی بنے؟ یہ ہمارے نوجوان مجمع ہے، یہ بات پکڑ لیں، یہ قصے کو سن لے، اس قصے کو عبرت بنا کر کیا ہے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کیا ہے اس کو اتارنا ہے۔ صرف اللہ کے نام کی عظمت، وہ جو ہے پہلے وہ اللہ والے نہیں تھے، پہلے وہ کیا ہے وہ تقوی والی زندگی نہیں تھی، روتے نہیں تھے اللہ کے سامنے، تو وہ شراب پینے میں مست تھے اور شراب پی رہے تھے، اور ابھی آدھی مدہوشی جو ہے طاری ہوئی تھی، مکمل طور پر جو ہے وہ مدہوش نہیں ہوئے تھے، مکمل طور پر ان پر جو ہے کیا ہے مدہوشی طاری نہیں ہوئی تھی۔ تو انہیں دیکھا ایسی شرابی کی حالت کے اندر انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھا کہ اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، یہ تو میرے رب کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے نام کو جو ہے اوپر بالا خانہ کوئی اونچی جگہ تھی وہاں رکھ دی۔ اس زمانے کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے دل کے اندر الہام فرمایا کہ جاؤ بشر کو میرا پیغام دے دو اور کہہ دو کہ میں تمہیں زمانے کا امام بناؤں گا، زمانے کا جو ہے سب سے بڑا متقی بناؤں گا، سب سے بڑا اللہ کے سامنے مانگنے والا بناؤں گا، لوگوں کی دنیا پلٹے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے مقام دیا، اس لیے میں ان کو یہ مقام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نام کی عظمت، اتنے گناہ کر رہا تھا لیکن کیا ہے اللہ کے نام کی عظمت دل کے اندر تھی، تو انہوں نے پرچی کو اٹھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو نے میرے نام کو جو ہے وہ نیچے سے اوپر اٹھایا ہے، میرے نام کو تو نے نیچے سے اوپر رکھا ہے، میں تیرے نام کو زمین سے آسمان تک بلند کروں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہو وہ جو ہے بشر حافی کو یاد کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، صرف نام کی عظمت،
کیا ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، ہم مسجد میں آئے تو اللہ اکبر ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا ہم کو، صرف اللہ کے نام کی عظمت ہو۔ نماز کے اندر کیا ہے آپ کو وساوس ختم ہو جائیں گے، نماز کے اندر دل لگے گا، گھر کے اندر بھی جب داخل ہو تو کیا ہے اللہ سامنے ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے بات کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، بچے سے بات کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو میرے رشتہ داروں سے بات کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں پہنچائے گا جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی نہیں پہنچے، لیکن کیا ہے اللہ کے نام کی عظمت۔ تو یہ ہوا بشر حافی تھے، ہمارے دل کے اندر عشق الہی کیوں پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا عشق کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کیونکہ آج ہمیں کیا ہے نماز سے محبت نہیں ہے، اللہ کے جو نام کی ہے ہمیں عظمت نہیں ہے، اللہ اکبر ہو رہا ہے لیکن کیا ہے ہمیں کیا ہے عظمت نہیں ہے دل کے اندر۔ اگر عظمت ہوتی تو پہلے مسجد میں آ جاتے، پہلے اللہ سے مانگتے اور جو ہے اپنی نماز کو جو ہے پڑھتے۔ لیکن آج کیا ہے ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں، کتنے نوجوان ہمارے ہیں کہتا بھی ان کو نماز کیوں نہیں پڑھتے فجر کی، تو کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے آنکھ اس لیے نہیں کھلتی کہ تجھے اللہ سے بھی پیار نہیں ہے اور اللہ بھی تجھے کیا ہے دور رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ہوتی، اللہ دل میں بسا ہوا ہوتا، کم از کم اللہ میرا ہے، مجھے پالنے والا ہے، دینے والا ہے، تو کیا ہے ہم فجر کی نماز پڑھتے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں فجر کی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن تہجد کی نماز نہیں ہو پا رہی، کیوں؟ کہہ رہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے آنکھ نہیں کھلتی ایسا نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ایسا نہیں ہے، اللہ جو ہے ہمارے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا ہے ہمارے چہرے کو پسند نہیں کرتا اللہ، اس لیے ہمیں نہیں اٹھا رہا۔ اگر اللہ ہمارے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا ہوتا، یہ کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اگر اللہ کے نام کی ہمیں عظمت ہوتی ہمارے اگر کسی کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت تہجد کی توفیق کیسے نصیب ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرے بندوں، کہا کہ میرے نوجوانوں، کہ اگر کسی شخص کو تہجد کی توفیق نصیب ہو گئی تو اس کے اندر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر وہ دین کے اعمال کو درست کر لیتا ہے، دن کے اعمال کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ جو ہے اس کو رات کے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ رات میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے مانگنے والا ہوتا ہے، رات کے وقت اللہ اس کا اپنا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ڈمبال والوں جو ہے رات دین کے جو ہے ہمارے کام کو سوال لیجیے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، جھوٹ جو ہے نہ بولے، حرام مال نہ کھائے، جو ہے بیوی کو گالی گلوچ نہ کرے، بیوی کو جو عزت احترام دیجیے۔ آج کیا ہے ہم اپنی بیوی کو بولتے، ہمارے بچے کو کیا ہم نوکر سمجھ رہے ہیں، ہماری بیوی کو ہم نوکر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر ہم ہماری بیوی کو راضی رکھیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ پہلے اسلام سے پہلے بیوی کی عظمت نہیں تھی، بیوی کا مقام نہیں تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مقام ملا۔ بیوی کو خوش رکھے، بچے کو خوش رکھے، نافرمانی نہ کرے، سود نہ کھائے، جو ہے غلط کاموں میں اپنی زندگی کو نہ گزارے، رات کے اندر موبائل کو اپنا وقت نہ گزارے۔ جب رات میں ہم گناہوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو اللہ جو ہے فجر کی توفیق نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس میرے بندے نے پوری رات جو ہے گناہ کیے ہیں، میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی یہ بات ہوئی، ہم اللہ سے تعلق بنائیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف کیا ہے ہم 5 ٹائم کی نماز کو ادا کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی جو ہے پابندی کر لے، جو ہے جو اللہ نے بتایا ہے اس پر جو ہے ہم عمل کریں، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، خوش کر کام کرے، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی عشق الہی پر، میں نے آپ کو سمجھایا۔ یہ ہے کہ آخر میں یہ ہے کہ عشق الہی میں یہ ہے اللہ کی محبت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دین کے کام کو سوار لیجئے، دین کے اعمال کو سوار لیجئے، جھوٹ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی تمام چیزوں سے چھوٹ جائیے، انشاءاللہ چھوڑ دیجئے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اب جو ہے میں آپ کے سامنے حقیقی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، میرے نبی کی شان جو ہے بہت نرالی ہے، ہمیں کوئی کیا ہے
کہ ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کو، ہمارے شان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہم تو ان کے امتی ہے، ہمیں تو کیا ہے ان کی سیرت بتانی پڑے گی تو ہی تو معلوم چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم والوں کے لیے کیا ہے رحمت بن کر آئے تھے، تمام عالم والوں کے لیے کیا ہے کیا لوہے نمونہ بن کر آئے تھے، انسانوں کے لیے ہو چاہے جناتوں کے لیے ہو، تمام کے لیے کیا تھے، تمام کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے جو ہے انبیاء میں سے ہم نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا، نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، تو اللہ جو ہے ہم کو توفیق دے گا۔ جب آپ کو عشق تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت آپ کو چاہنی ہے، آپ کو چاہنا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، تو سب سے پہلے کہ آپ کو نبی کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ سنت بہت آسان ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت آپ نے پڑھ لیا، آپ جو ہے اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ الی جو دعا ہے پڑھ لی، آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، آپ جو ہے بیوی سے بات کر رہے ہیں تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی جو ہے لوگوں سے بات کر رہے تھے تو کرتے تھے تو کیا طریقہ تھا، میرے نبی جب بولتے تھے تو کیا طریقہ تھا میرے نبی، تو آپ جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی۔ ہر چیز میرے نبی کی تعریف کرتی ہے، جو ہے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا یہ تو ہے نا جلیل القدر نبی وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا یہ تو حبیب خدا آ رہے ہیں، خوا نے کہا یہ تو خاتم النبیین نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا یہ تو دونوں جہاں کے والی آ رہے ہیں، دال نے کہا یہ تو ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا یہ تو ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا یہ تو شافی محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا یہ فکر نہ کرے یہ تو صادق و امین آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے، طا نے کہا یہ تو طاہر و مطہر آ رہے ہیں، ضا نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، جو ہے قوف نے کہا یہ تو جو ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، فا نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہے ہیں، لام نے کہا یہ تو لولا کا مخاطب آ رہے ہیں، چھوٹے کاف نے کہا فکر نہ کرے یہ تو کملی والے آ رہے ہیں، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہے ہیں، میم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ آ رہے ہیں، ہا نے کہا فکر نہ کرے یہ تو ہادی برحق آ رہے ہیں، یا نے کہا کہ یہ تو جو ہے یاسین آ رہے ہیں، یہ تو یثرب کو مدینہ بنانے والے آ رہے ہیں۔ نبی کی شان ہر چیز نبی کی تعریف کر رہی، زمین بھی نبی کی تعریف کر رہی ہے، آسمان بھی نبی کی تعریف کر رہا ہے، پہاڑ بھی نبی کی تعریف کر رہے ہیں، تمام چیز نبی کی تعریف کر رہی ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے نبی سے جو ہے پتھر بھی جو ہے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ سے جاتے تھے تو بچپن میں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ تو پتھر سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متقی، ایک کا نام تھا متکلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس پتھر پر کبھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر کیا ہے اس پتھر پر ٹیک لگاتے تھے تو اس کا نام جو ہے متقی پڑ گیا، اور دوسرا پتھر تھا اس کا نام تھا متکلم، کہ وہ جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے تو کیا وہ سلام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ متکلم۔ پتھر کا نام کیا پڑ گیا؟ متکلم۔ اللہ اکبر، ایک پتھر بھی میرے نبی سے پیار کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ ہم تو نبی کی امت ہے، کیا ہم نبی سے پیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی سے اپنا عشق بنا رہے ہیں؟ کیا ہم ظاہر میں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہے، لیکن کیا ہماری زندگی کے اندر عاشق رسول والی زندگی ہے؟ ہمارے گھر کے اندر عاشق رسول والی زندگی ہے؟ مدنی زندگی، مدنی والی زندگی جو ہے، اس زمانے میں جو زندگی اللہ کے نبی صحابہ گزارتے تھے اور نبی گزارتے تھے، وہ طریقہ ہمارے گھر میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، صرف ہم زبان سے دعویٰ کر رہے، زبان کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ سن لینا، سنا لینا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا اصل ہے کیا ہے؟ ہم صرف ایک بات یہاں پر لے جائیں گے کہ ہم نبی کی سنتوں پر کیا ہے؟ ہم عمل کریں گے۔ میرے نبی سے جو ہے پہاڑ بھی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پھر آخر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو پہاڑ جو ہے کانپنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے خوشی کے مارے وہ کانپنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں کانپتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے جو شہید ہے، تو کیوں کانپتا ہے؟ اسی وقت جو ہے پہاڑ کیا ہے؟ رک گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا تو وہ پہاڑ رک گیا، اور پہاڑ نے کہا، میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جو ہے پہاڑ سے محبت، خود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ خود پہاڑ بھی کیا ہے؟ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے پیار کر رہا ہے، تو انسانوں کو تو کتنا پیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے طریقوں پر کتنی زندگی گزارنی، جس طرح زندگی گزار کر گئے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور کیا ہے؟ میرے نبی سے جو ہے کیا ہے؟ ایک ممبر بھی کیا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک پلر، ممبر نہیں، کیا ہے؟ پلر، جس کو ہم کیا ستون کہتے ہیں اردو کے اندر، ستون، وہ ستون بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ اتنا پیار کرتا ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ممبر کے پاس وہ ستون تھا وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے، تو اس پر کبھی کبھی ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، تو اس وقت انہوں نے ہدیے میں پیش کیا کہ آپ جو ہے ممبر پر، نیا ممبر آپ کو پیش کر رہا ہوں ہدیہ، آپ اس پر کیا ہے؟ خطبہ دیتے رہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک درد بھری بچے جیسی، بچہ کس طرح سکھ کر روتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ایسی بچے جیسی آواز آئی۔ صحابہ نے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو بچہ کوئی موجود نہیں ہے، تو کیوں آواز آ رہی ہے رونے کی؟ تو صحابہ کو معلوم نہیں چلا۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل گیا کہ یہ ایک ستون رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ لگایا ستون پر۔ وہ جس طرح بچہ کس طرح آہستہ آہستہ رونا بند کر دیتا ہے، اس طرح اس نے کیا ہے؟ رونا بند کر دیا، اور اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے، اوہ میرے پیارے محبوب، جب سے آپ میرے سے جدا ہو گئے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے جو ہے آپ کی جدائیگی برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے جو ہے آپ کی جدائیگی سے بہت وحشت ہو گئی ہے، مجھے جو ہے آپ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرے۔ تو دیکھو، ایک اللہ کے نبی سے سچے عاشق تو یہ ہے، انسان تو دور کی بات، یہ سب چیزیں جو جس میں جان بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمیں کتنا پیار کر رہے ہیں ہم، اب اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائے، امت کے لیے پتھر کھائے، وہ جب میرے نبی جب طائف میں گئے تو میرے نبی جو ہے
لوگوں کو میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، خون خون ہو گیا۔ آخر کے اندر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے ہلاک کی دعا نہیں کر رہے، ہلاک ہونے کی دعا نہیں کر رہے، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اگر آنے والی نسلیں جو آنے والی ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آج ہم کس میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ پیسے میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم کیا ہے؟ کاروبار میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں، کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے۔ کامیابی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے۔ کامیابی نمازوں میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ روزانہ کے جو ہے آواز 5 مرتبہ آتی ہے۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم کامیابی کیا ہے؟ لوگوں سے کانٹیکٹ بن جائے گا تو کیا ہے ہمارا کام بن جائے گا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کانٹیکٹ اللہ سے جوڑو اور تعلق اللہ سے جوڑو، اللہ سب کچھ آسان کر دے گا۔ یہ ہماری ساری جو بستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بشر حافی جیسا پیدا کرے گا، اللہ یہاں سے بڑے بڑے اللہ والوں کو پیدا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی سے عشق ہونا چاہیے، نبی کے طریقے سے نبی کے طریقے ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو۔ میں نے آپ کو 2 بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ لو، سنتوں پر عمل کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جائے گا تو اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، اور جب اللہ سے تعلق بن جائے گا تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ جو ہے آج جو ہے آپ قبر میں جا کر دیکھ لے، ایک مردہ جو ہے سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہے، ایک مردہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم وصول کریں۔ ہماری جو زندگی جو ہے چوراہے پر نہیں گزرنی چاہیے، ہماری جو عشاء بعد کی زندگی جو ہے کیا ہے؟ گھر میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد فوراً گھر پر آ جاؤ اور سو جاؤ، لیکن ہم کیا ہے راتوں کو لیٹ تک سوتے ہیں، پھر صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے، پھر کیا ہے ہمارا دین کیا ہے بے برکتی والا گزرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقوں کو اپنا لیں، نبی نے جو حکم فرمایا اس نبی پر کیا ہے نبی کے حکم پر عمل کرے، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک آخر میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی محبت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو دل کے اندر آپ یہ آخر یہ بات لے لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ ایک فکر کی بات ہے کہ ایک جانور اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کے طریقوں پر کتنا چلنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ جانور جو ہے اس کا نام، اللہ کے نبی کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوا۔ اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوا۔ آپ سن لیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو اونٹنی جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو ہے وہ آوارہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی سامنے والا دیکھے بھی نہیں تو معلوم چل جاوے کہ بہت غمگین ہے۔ صحابہ نے جو ہے زبردستی کھانا کھلانا شروع کیا تو وہ کھانا چھوڑ دیا اور جنت البقیع کے اندر چلی گئی، اور وہاں پر جو ہے کہیں نہ آتی تھی نہ جاتی تھی، وہاں پر بیٹھی رہتی تھی، اور آخر کے اندر کیا ہے تھوڑے دنوں کے اندر کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ میرے نبی سے کتنا عشق تھا، میرے نبی سے کتنا تعلق تھا، اس جانور کو، اس اونٹنی کو کتنا تعلق تھا۔ تو ہمیں ہمارے نبی سے کتنا تعلق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی جو ہے داڑھی اپنا لیجئے، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جو ہے سروں پر ٹوپی پہن لیجئے، جو ہے ہمارا لباس سنت والا ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس جو ہے یہ کیا ہے، وہ ہماری وردی یہ ہے محمدی وردی۔ آخر کے اندر یہ ہے کہ ہم کیا ہے ویٹر جو ہے ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں، جو ہے آپ پولیس والے دیکھیں وہ اپنی وردی میں، لیکن کیا ہے ان کو کیا ہے فخر محسوس ہوتا ہے، ہم تو پولیس والے ہیں، ہم تو کیا ہے وردی والے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی کا جب بات آتی ہے کہ میرے نبی نے جس طرح زندگی گزاری تھی، انہوں نے کپڑے پہنے تھے، تو ہمیں شرم آتی نہیں؟ مولانا مجھے شرم آتی ہے، میرے نبی کے طریقوں کو اپنانا مجھے شرم آتا ہے، داڑھی رکھنا پسند نہیں آتا۔ آخر کے اندر یہ ہے کہ جب ہم قیامت میں جائیں گے، ہم اللہ جو ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، ہم کم از کم نبی کی جو ہے سنت کو اپنا کر آئیں گے، چہرے پر ایک سنت سجی ہوگی، اللہ کہے گا یہ تو میرے محبوب کی نقل اتار کر آیا ہے، جب میں نے اس کو پاس کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر سب کی جو نقل مارنے والے ہوتے ہیں، اللہ والے کی جو نقل مارتا ہے اللہ اس کو بھی اللہ کا
ولی بنا دیتا ہے تو میرے نبی کی نقل ہے، میرے نبی کی نقل مار لیں گے، یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ لباس میرے نبی کا سنت، میرے نبی کی سنت ہے، اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنائے اور اللہ ہمیں اپنا عشق، اللہ اپنا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہمارے اتوار کے دن حضرت مولانا اسد یوسف صاحب آ رہے ہیں ہمارے بھنبال کے اندر، مسجد کے اندر، صابری مسجد کے اندر۔ بہت بڑے آدمی ہیں، نوجوانوں کے اندر اتنا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ آئے، وہ آنے والے ہیں تو ہمیں بھی ضرور آنا چاہیے۔ اتوار کے دن خالی ہوتا ہے تو ہم کیا ہے 2 دن کی بات سنیں گے، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، دنیا گھومے ہوئے ہیں، تو 2-3 باتیں ہمیں معلوم چلے گی دین کی، تو ہمیں کیا ہے آسان ہو جائے گا۔ ہماری عورتوں کو بھی لے کر آئے، کیا ہے دین صرف مردوں کے اندر نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے بھی بیٹھنا کا انتظام فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو یہاں پیچھے انتظام رکھا ہوا ہے مدرسے کے اندر، انشاءاللہ آپ وہاں اپنی مسورات کو بھی لے کر آئے، اپنی بیٹی کو بھی لے کر آئے، اپنی بہن کو بھی لے کر آئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہمارا یہ جو ہے ڈنبال چمک جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہماری زندگی جو ہے سنتوں والی بنا دے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔